بھارت کی آبی جارحیت پاکستان میں سیلاب سے تباہی۔ نارووال کے علاقے جرنیا جھنڈا میں خواتین اور بچوں سمیت متعدد افراد سیلاب میں پھنس گئے۔ شہری دریائے راوی کے کنارے مدد کے منتظر۔ نالا ڈیک میں تاریخ کا بلند ترین سیلاب۔ تغیانی سے بند ٹوٹ گیا، پانی پسرور شہر میں داخل۔ چونڈا روڈ زیریاب آ گئے، درجنوں دیہات زیریاب، ہزاروں ایکڑ پر دھان کی فصل تباہ ہو گئی۔ ڈوگرا کا دوسرا گاؤں سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ دریائے ستلج اور راوی کی سطح میں اضافے نے اطراف کی آبادیاں ڈبو دی۔ قصور کے دیہات زیریاب، گاؤں والے بے سر و سامانی کے عالم میں ہجرت کرنے پر مجبور۔ دکھیاری ماں نے بتایا 2 بیٹیوں کا جہیز پانی کی نظر ہو گیا، 1 کلو آٹا بھی ساتھ لانے کا موقع نہ ملا۔ پاک پتن میں دریائے ستلج کے رینے نے درجنوں بستیاں اجاڑ کے رکھی۔ موزوں اور پانی پل بھی بہا لے گیا۔ عارف والا کے مقام پر دریائے بلج سے ملحقہ درجنوں آبادیاں پانی کی لپیٹ میں آ گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں شدید بارشوں کے بعد دریائے چناب میں بھر گیا۔ مقبوضہ جموں میں تباہی۔ پاکستان میں خان کی بیراج پر پانی کا بہاؤ 2,29,000 کیوسک ہو گیا۔ بھارت کا چھوڑا گیا 4,63,000 کیوسک کا ریلا آج صبح خان کی بیراج پہنچے گا۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگوالا پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ پانی کے بہاؤ میں مزید اضافے کا بھی خدشہ۔ NDMA نے شہریوں کو دریاؤں، نالوں اور نشیبی علاقوں سے دور رہنے کی ہدایت کر دی۔ عوام ٹی وی، ریڈیو، موبائل الرٹس اور پاک NDMA ڈیزاسٹر الرٹ ایپ کے ذریعے ہدایات پر عمل کریں۔ 355 ملی میٹر بارش نے سیال کو ڈبو دیا، گلی محلے تالاب بن گئے، معمولات زندگی مکمل طور پر مفلوج، بیشتر فیڈر سٹرپ کر گئے۔ سیالکوٹ میں کلاؤڈ برسٹ جیسی صورتحال، 20 گھنٹے میں بادل ٹوٹ کر برس پڑے۔ سیالکوٹ اور گردنواں میں سیلابی صورتحال، سورنگ پوائنٹس پر ہنگامی بنیادوں پر عملہ اور مشینری پہنچانے کی ہدایت۔ وزیراعظم شہباز شریف کی پنجاب کے سیلاب زدہ اضلاع میں ریسکیو آپریشن تیز کرنے کی ہدایت۔ وفاقی وزراء اپنے حلقوں میں جائیں، امدادی کاموں کی نگرانی کریں۔ سیلاب سے متعلق جائزہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال ہے، متاثرین کے انخلاء کے فوری اقدامات کیے جائیں، متاثرین کو خوراک، دوائیں اور خیمے فوری فراہم کیے جائیں۔ چیئرمین NDMA پنجاب کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ادارے سے مکمل رابطے میں رہیں۔ پاکستان میں بادل پھٹنے، دریاؤں میں طغیانی سے مالی و جانی نقصانات، خیبر پختونخوا میں دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنج سے تنہا نہیں نمٹ سکتا، مغربی ملکوں کو پاکستان کی مدد کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا 2022 کے سیلاب میں 30 ارب کا نقصان ہوا تھا۔ حکومت کی الیکٹرک وہیکل پالیسی سے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ نیو انرجی وہیکلز پالیسی کی افتتاحی تقریب میں وزیر اعظم نے تعلیمی میدان میں اہم کارکردگی دکھانے والے طلباء میں الیکٹرک بائک تقسیم کی۔ بھارت کی پاکستان کے خلاف پھر آبی اور سفارتی جارحیت، پانی چھوڑ کر سفارتی ذرائع سے رابطہ کر کے سینتاس معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی۔ ذرائع کا کہنا ہے گزشتہ 36 گھنٹے میں بھارت مختلف جگہوں پر پانی کے اخراج کے حوالے سے 3 مرتبہ رابطہ کر چکا۔ معاہدے کے تحت بھارت سینتاس آبی کمشنرز کے ذریعے الرٹ اور تنبیہ جاری کرنے کا پابند ہے، لیکن بھارت ہائی کمیشن کے ذریعے رابطہ کر رہا ہے، جو معاہدے کی غیر قانونی معطلی کے جواز پیدا کرنے کی کوششیں ہیں۔ پاکستان نے سینتاس معاہدے کے طریقہ کار کی خلاف ورزیوں کو معاہدے اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ بھارت سے سینتاس معاہدے پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ۔ آئندہ 2 روز میں چناب، ستلج اور راوی میں سیلابی صورتحال کا خطرہ ہے۔ چیئرمین NDMA کی بریفنگ، کہا چناب، راوی اور ستلج میں طغیانی پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ پاکستان اب مانسون کے 8ویں اسپیل سے گزر رہا ہے۔ 2 روز میں مختلف علاقوں میں زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں۔ ضلع قصور سے لے کر اسلام ہیڈ ورکس تک علاقے طغیانی کی زد میں ہیں۔
آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں بھی مزید بارشوں کا امکان ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بریفنگ دیتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے خبردار کیا، آئندہ سال قدرتی آفات میں شدت آئے گی، موسمیاتی تبدیلیوں سے قومی سلامتی کے طور پر نمٹنا ہوگا۔ پاکستان میں 7,500 گلیشیئرز ہیں، 45% پگھل رہے ہیں۔ آئندہ چند سال گلیشیئرز تیزی سے پگھلیں گے۔ 65% گلیشیئرز پگھل جائیں تو ملک میں خشک سالی اور قحط کا خدشہ ہوگا۔ پیش کی اقدامات کرنا ہوں گے۔ افغانستان سے دراندازی کرنے والے فتنہ خوارج کے 47 دہشت گرد جہنم واسے۔ 7 سے 9 اگست کے درمیان سیکیورٹی فورسز کی فتنہ خوارج کے خلاف بڑی کارروائی۔ بلوچستان کے علاقے سمبازا میں دراندازی کی کوشش کرنے والوں کو ٹھکانے لگائے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے ہلاک دہشت گردوں میں زیادہ تر افغان تھے، جن کی لاشیں افغانستان میں ہی موجود ہیں۔ 15 دن بعد بھی دہشت گردوں کی لاشیں اٹھانے کوئی نہیں آیا۔ 25 اگست کو افغان حکام کے ساتھ جرگے کے بعد لاشیں گدھوں پر لاد کر لے جائی گئیں۔ بارڈر کراس کرنے سے پہلے ہی فتنہ خوارج کی بڑی تشکیل کو ٹھکانے لگانا سیکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائی قرار۔ دیر بالا کے مختلف علاقوں میں 3 دن سے جاری آپریشن میں مقامی کمانڈر ساجد اللہ سمیت 9 دہشت گرد ہلاک، 5 کی لاشیں مل گئیں۔ آپریشن کے دوران 2 شہری شہید جبکہ پولیس اور سی ٹی ڈی کے 10 اہلکار زخمی ہوئے۔ ڈی پی او اپر دیر کہتے ہیں کہ علاقہ جنگلات میں گھرا ہوا ہے، آپریشن جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کی لوئر دیر میں کامیاب آپریشن پر سی ٹی ڈی کو شاباش، 2 شہریوں کی شہادت پر اظہار افسوس۔ شہباز شریف نے کہا مجھ سمیت پوری قوم کو اپنے بہادر اہلکاروں افسران پر فخر ہے۔ محسن نقوی نے کہا قوم اپنے دلیر فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ علیمہ خانم نے پی ٹی آئی قیادت کو بانی کے احکامات سنا دیے۔ بانی نے پارٹی کو قائمہ کمیٹیوں سے نکلنے کا کہہ دیا۔ ضمنی الیکشن میں حصہ لینے یا نہ لینے کا فیصلہ بانی کریں گے۔ علیمہ خانم کی بھائی سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا بہنوں کی 4 ماہ بعد بانی سے ملاقات کرائی گئی۔ بانی نے میرے بچوں کا پوچھا کہ کیا انہیں بھی جیل میں ڈال دیا گیا؟ ان کی صحت بہت اچھی تھی، آنکھ پر تھوڑا پریشر محسوس ہو رہا ہے۔ عدالت میں درخواست دیں گے کہ ڈاکٹر بانی کی آنکھ کا معائنہ کریں۔ جیل میں بانی کی سہولتیں بحال ہو گئیں۔ بانی سے 3 ماہ بعد ملاقات ہوئی، بہت اچھا لگا۔ ملاقاتیں جاری رہنی چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے ملاقات کے بعد بتایا سلمان اکرم راجہ کے استعفے پر کہا وہ زبانی تھا، منظور یا مسترد ہونے کا موقع نہیں آیا۔ سلمان اکرم راجہ نے بتایا بانی نے ان کا سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفی منظور نہیں کیا۔ ضمنی الیکشن میں حصہ لینے یا نہ لینے سے متعلق فیصلہ آج سیاسی کمیٹی نے کرنا تھا۔ آن لائن اجلاس میں ضمنی انتخابات سمیت دیگر امور پر بات ہوگی۔ سلمان اکرم راجہ کی بطور سیکرٹری جنرل خدمات جاری رکھنے سے متعلق مشاورت۔ احتجاج کی اجازت ہے، بغاوت کی نہیں۔ سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتے۔ 9 مئی مقدموں میں سزائیں تفتیش کی روشنی میں دی گئیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری کہتے ہیں علیمہ خانم کو یہ یاد نہیں کہ بیٹے کو کس طرح بیرون ملک بھگایا تھا۔ کیا بانی پی ٹی آئی کے بھانجے قانون سے بالاتر ہیں؟ جس نے قانون توڑا قانون کا سامنا کرے گا۔ گڈ ٹو سی یو جیسی سہولت کاری اب ختم ہو گئے، اب شواہد کی بنیاد پر سزائیں مل رہی ہیں۔ ہماری توجہ مسائل کے حل کی طرف ہے۔ چند پالیسی اختلافات کے باوجود پیپلز پارٹی وفاق کے ساتھ ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا نوڈیرو پیپلز سپورٹس اسٹیڈیم میں خطاب، کہا سندھ میں 20 لاکھ گھروں پر مشتمل اسکیم بڑی مشکل سے شروع کی تھی جس میں کامیابی ملی اور عوام اس سے خوش ہیں۔ بلاول بھٹو کی ضلع قمبر شہداد کوٹ کی تحصیل میرو خان آمد سیلاب متاثرین میں گھروں کی اسناد تقسیم کی، کہا تاریخ میں پہلی بار صوبائی حکومت نے سیلاب متاثرین کو 21 لاکھ گھر بنا کر دیے ہیں۔
کراچی کے مریر ملت ٹاؤن میں ٹرک نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا. 5 سال کا بچہ جان بحق، باپ زخمی. ٹرک ڈرائیور اور ہیلپر کو گرفتار کر لیا گیا. کورنگی روڈ پر تیز رفتار ٹرک کی موٹر سائیکل اور رکشے کو روندنے کی CCTV سامنے آ گئی. تیز رفتار ٹرک ڈرائیور نے پہلے موٹر سائیکل اور پھر رکشے کو ٹکر ماری. ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جان بحق اور خاتون زخمی ہوئی تھیں. پاک بھارت سمیت 7 جنگیں رکوائیں، صدر ٹرمپ کا دعویٰ. وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں امریکی صدر کا کہنا تھا پاکستان اور بھارت میں جوہری جنگ بھی ہو سکتی تھی، میں نے مداخلت کر کے جنگ رکوائی. صاف کہا جنگ کریں گے تو تجارت نہیں ہوگی. بھارت پر کل سے 50% امریکی ٹیرف کا آغاز. اسٹاک مارکیٹوں میں بھی بھونچال. ممبئی اسٹاک 892 پوائنٹس گر کر 80,750 پوائنٹس پر آ گیا. نفٹی 50 میں بھی 0.7% کمی ہوئی، 24,770 پوائنٹس تک گر گیا. بھارتی سرمایہ کاروں کے اربوں ڈوب گئے. ڈالر کے مقابلے میں بھارتی روپیہ بھی گرنا شروع ہو گیا. GDP بھی گرنے کا امکان ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی ملاقات. وزیر اعظم نے دفاع وطن کے لیے پاک فضائیہ کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا. وزیر اعظم کا کہنا تھا پاک فضائیہ کے شاہین وطن عزیز کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی دیوار ہیں. مارکہ حق کے دوران پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کے جہاز گرا کر کاری ضرب لگائی. پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا اجلاس. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، اتھارٹی کے چیئرمین بلال بن ثاقب، گورنر اسٹیٹ بینک، چیئرمین FBI اور دیگر کی شرکت. ٹیکس ریگولیشن اور انٹرنیشنل روابط کے لیے ذیلی کمیٹیوں کے قیام پر اتفاق. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں کرپٹو کمپلینٹ پورٹل کے قیام پر بھی اتفاق. اتھارٹی چیئرمین بلال بن ثاقب نے کہا ہمارا مقصد پاکستان کو ورچوئل کرنسی کے معیشت میں اصل مقام دلانا ہے. شنگھائی سی پورٹ سے مزید 100 جدید ترین الیکٹرک بسیں پاکستان کے لیے روانہ. بسیں چند ہفتوں میں پنجاب پہنچ جائیں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے دسمبر تک پنجاب کے ہر ضلع میں جدید الیکٹرک بسیں چلیں گی. بس کا کرایہ صرف 20 روپے ہوگا. عوام کو آرام دہ اور جدید سفر کی سہولت ملے گی. انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف تھانہ سٹی میں مقدمہ درج. پولیس نے شہری کی درخواست پر پیک ایکٹ اور دفعہ 295C کے تحت پرچہ کاٹ دیا. پولیس کا کہنا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو گزشتہ روز حراست میں لے کر نظر بند کیا گیا. محمد علی مرزا کی اکیڈمی کو ناخوشگوار واقعے سے بچانے کے لیے سیل کیا گیا. اکیڈمی اور گھر کے باہر پولیس کی نفری تعینات ہے. کراچی کے علاقے فقیرہ گوٹھ میں خونی تصادم. ہوٹل پر مسلح افراد کا دھاوا. 2 گروپوں کے درمیان فائرنگ سے 3 افراد جان سے گئے. حملے میں ہوٹل کا ملازم بھی گولی کا نشانہ بنا. مورچہ زن ملزمان کی فائرنگ کی CCTV سامنے آ گئی. جھگڑے کے بعد فریقین تھانے پہنچے جہاں پولیس اسٹیشن کے باہر بھی دونوں گروپوں کے درمیان تصادم ہوا. تشدد سے کئی افراد لہو لہان ہو گئے. ہوٹل پر فائرنگ کے مرکزی ملزم کی شناخت صوبہ ابڑو کے نام سے ہو گئی. SSP فاروق رضا کا کہنا ہے ملزم کا تعلق منشیات فروش گروہ سے ہے. گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہے ہیں. گلگت بلتستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری. کمشنر کمال خان کا کہنا ہے اسکردو میں پاک فوج ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں بھرپور مدد کر رہی ہے. پاک فوج نے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا. 6,000 کلو سے زائد راشن تقسیم کیا گیا. پاک فوج متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپس قائم کر کے علاج کی سہولت اور مفت ادویات کی فراہمی کو یقینی بنا رہی ہے. پاک فوج کے جوان خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں بھی عوام کے شانہ بشانہ مصروف عمل ہیں. بالاکوٹ میں پاک فوج کی جانب سے امدادی سرگرمیاں جاری. غزہ میں خونریزی نہ رک سکی. اسرائیلی فورسز نے مزید 75 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. 370 سے زیادہ زخمی ہو گئے. امدادی مراکز پر حملوں میں 17 افراد لقمہ اجل بنے. 3 افراد بھوک سے دم توڑ گئے.
فاقوں سے شہید افراد کی تعداد 303 ہو گئی، 117 بچے شامل۔ اسرائیل میں حکومت مخالف مظاہروں میں تیزی آ گئی، تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں ہڑتال، مرکزی شاہراہوں کو ٹائر جلا کر بند کر دیا گیا، ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ مظاہرین کا نیتن یاہو کے خلاف سڑکوں پر مارچ، یرغمالیوں کی فوری رہائی اور غزہ جنگ بندی کے خاتمے کا مطالبہ۔ پاکستان اور ایران دوستانہ تعلقات کے نئے دور کا آغاز کریں، دونوں ملک یکجان دو غالب ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی تہران میں ایرانی وزیر خارجہ سے گفتگو۔ عباس عراقچی نے کہا جنگ کے بعد ایران پاکستان مزید قریب آ گئے، اسرائیل کا وجود پورے عالم اسلام کے امن کے لیے خطرہ ہے، مغربی ایران کو فلسطین کی حمایت کی سزا دے رہا ہے۔ ہمارے پاس مدینہ کی ریاست کی مثال ہے لیکن ہم نے عمل نہیں کیا۔ گورنر ہاؤس کی کسی بھی تقریب کے پیسے نہیں لیے جاتے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں ہم نے 1 روپیہ بھی عوام کے ٹیکس کا شامل نہیں کیا۔ گورنر ہاؤس میں جشن میلاد النبی کی تقریبات کا آغاز، 12 ربیع الاول تک پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ روزانہ کی بنیاد پر قرات اور نعت خوانی ہوگی۔ پورے پاکستان سے نعت خواں، قوال اور قرا حضرات کو مدعو کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد پارک روڈ پر سی ڈی اے ماڈل نرسری کا دورہ، ترقیاتی کاموں پر پیش رفت کا معائنہ کیا، نرسری کے ماسٹر پلان کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ اسلام آباد میں اسٹیٹ آف دا آرٹ ماڈل نرسری بنائی جا رہی ہے۔ نرسری شہریوں کی ہارٹیکلچر ضرورتیں پوری فلاور کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ شاپ اور ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بھی بنائیں گے۔ محسن نقوی نے آذربائیجان ٹیم کو بہترین کام کرنے پر شاباش بھی دی۔ بابر اور رضوان T20 پلان میں فٹ نہیں ہوتے، دونوں اچھے پلیئر ہیں لیکن کرکٹ اب تبدیل ہو گئی ہے۔ حسن اور سلمان آغا اپنے پلان کے مطابق کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں۔ سابق کوچ مکی آرتر کی سپورٹس روم میں گفتگو، سابق کوچ نے کہا ہمارے دور میں ٹیم نمبر 1 بنی، میں نے اور سرفراز نے ٹیم بنانے میں پلاننگ کی تھی۔ انگلش پریمیئر لیگ میں 16 سال کے ریو کا یادگار ڈیبیو، لیورپول کے لیے پہلے ہی میچ میں فیصلہ کن گول داغ دیا، نیو کاسل کے خلاف ایکسٹرا ٹائم میں اپنے کلب کو 3-2 سے فتح دلا دی۔